مجھے مکہ مارا ہے اس بنیاد پر کہ میں قرآن کو غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب پڑھ کے سنائے آپ۔ تو انہوں نے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا عمر آپ کیسے پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں کی قرأت ٹھیک ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھنے لگا، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جانے لگے کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے۔ اس دور میں کفر کے فتوے لگائے جانے لگے اس بنیاد پر کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی کمی کی یا اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کا حکم آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے، اس میں سے کچھ آیات کچھ سپارے مسنگ ہیں، تو اس دور میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا جو تابعین اعظام وہ قرآن میں سے کسی آیت کو کم یا زیادہ نہیں کر رہے، بلکہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا انداز مختلف ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کر رہے ہیں، علم نہیں ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چند ایک قاری قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے قرآن کی تمام قراءات کو ایک نسخے کے اندر جمع کیا، پھر اس کی کاپیاں بنوائیں اور کاپیاں بنوا کر تمام علاقوں میں بانٹ دی، جس سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والا یہ فتنہ وہیں پر دفن ہو گیا۔ ورنہ آج تک یہ فتنہ چل رہا ہوتا، آج تک لوگ ایک دوسرے کو اس بنیاد پر، آج تک لوگ ایک دوسرے کو تحریف قرآن کے بنیاد پر کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری قرأت پڑھتا اس کو کافر کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخیر فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فضیلت کے اعتبار سے ترتیب دیتے، نخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان، تو ہم اس ترتیب کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تیسرے نمبر پر مقام و مرتبہ۔ ایک چیز جس کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا، جنگ کے نتائج کچھ بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمان غالب آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، تو اس درے کو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ غلطی تھی جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات نہ کریں، آپ اپنے کسی بڑے کے بارے میں سوچیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو، معافی مانگ لی ہو، اور اس کے فوت ہونے جانے کے بعد آپ اس کی غلطیاں کتنی اچھالتے ہیں، یا کوئی آپ کے سامنے اس کی غلطی بیان کرے تو آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ اور جن کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہو، ان کی غلطیوں کو کریت کر اچھالنا، خاص طور پر ان موضوعات کو بیان کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ سوائے اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کیا جائے، اناد پیدا کیا جائے، دشمنی پیدا کی جائے، عداوت پیدا کی جائے، اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بطور انسان جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو خاص طور پر موضوع بنا کر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی مقصد نہیں۔ اب کیا ہوا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ درہ چھوڑا تو مشرکین نے حملہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں، جو بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے، دوبارہ غالب آنا شروع ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین غالب آ رہے ہیں
اور پھر یہ افواہ بھی اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ مسلمان سہم گئے، ڈر گئے، جن میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ڈر کر بھاگنے لگے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو گروہ جمع ہوئے کچھ لوگ ان میں سے پھر گئے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان یہاں تک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بریک لگا دیتا ہے، آگے والا ٹکڑا نہیں پڑھتا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی خیانت کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ اپنے بغض کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کی بنیاد پر ان کو شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے اس غلطی پر آمادہ کیا اور اس غلطی کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کسی انسان کی غلطی کی معافی کا اعلان کر دیں تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس غلطی کو دوبارہ ذکر کیا جائے۔ عام کوئی انسان گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تو اس کو بھی اس کے سابقہ گناہ کی بنیاد پر اذیت نہیں دی جا سکتی، اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا کہ میں جانتا ہوں تو ماضی میں کیا کرتا ہے۔ جب اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی لے لی، بات ختم ہو گئی۔ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آخری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی سب سے مظلوم ہستی ہے، سب سے مظلوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ 40 دن جس انسان کا پانی بند رہا ہو، آپ 10 دن کا پانی کے بند کے اوپر پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جس انسان نے فتنہ بپا ہونے سے بچانے کے لیے 40 دن کی پیاس برداشت کی ہو، آپ اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ 10 دن اور 40 دن کا کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی ان کی شہادت کو مظلومیت ہی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، بلوائیوں نے قید کیا ہوا ہے، محاصرے میں رکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ بلوائی ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، بلوائی ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک بھی کلمہ گو کا خون بہایا جائے۔ سیدنا طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا آپ ایک اشارہ کریں، ایک دفعہ حکم کرے، میں قسم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑنا تیار ہے، اور میں قسم دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دے رہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر شخصیت نہیں تھے۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے پاس غلبہ موجود ہے، وقت کا حاکم ہے، فوج موجود ہے، اور فوج پیٹ پھیر کے نہیں بھاگی، لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن خلیفہ وقت اپنی جان کی خاطر کسی ایک انسان کا بھی خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے۔ کیا بہادری یہی ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں لڑا جائے؟ اس سے بڑی کیا بہادری ہوتی ہے؟ اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ طاقت موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، فوجی تیار ہے، حکومت پاس ہے، لیکن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کا پیرا دینے والوں میں سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ موجود کھڑے ہیں۔ اب اگر کوئی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہے، اگر کوئی علی کو ماننے والا ہے اور عثمان کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ حقیقت میں علی کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا گیا کہ اگر عثمان کے لیے لڑنا پڑے تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہوں، اور اپنے سر پر جو پگڑی رکھی ہوئی تھی پگڑی اتار کے نیچے رکھی اور کہا کہ علی عثمان کے لیے سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ کس اختلاف کی بات کرتے ہیں؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر یہ محبت ہے، یہ احترام ہے، ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشارہ کریں اور ان بلوائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی شامل ہے، سیدنا حسن بھی شامل ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دے رہے۔ پھر فرمایا کہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذمے میری بات کو ماننا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے سے لازم ہے، وہ اب کے بعد مجھ سے جنگ کی اجازت نہ مانگے، میں اپنی وجہ سے کوئی خون نہیں بہاؤں گا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ پہلا حملہ، ایک وہ انسان جسے کالی موت کہا جاتا تھا، انٹر ہوا محاصرے کے اندر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبا دیا۔ گلا دبایا، عمر کتنی ہے؟ 82 سال۔ آپ ذہن کے اندر لائیں، کسی 82 سالہ بوڑھے کا گلا دبایا جائے، ایک جوان آدمی دبائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اس کیفیت میں کہ اس کے پاس اختیار موجود ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے راضی نہ ہو۔ اور گردن دبانے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے زندگی کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن سے نرم اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ دوسرا حملہ تلوار سے ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تلوار لگی، انگلیاں کٹ گئیں۔ اب انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے آج اس ہاتھ کو شہید کیا ہے جس ہاتھ نے سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً 4.25 سپارے پہلی مرتبہ اپنے قلم سے اس ہاتھ نے تحریر کیے تھے، آج تو نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا ہے۔ یعنی کہ واسطہ بھی دے رہے ہیں، فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں، تو اپنی نہیں بلکہ قرآن کی وجہ سے، کہ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً 4.25 سپارے جس بندے نے اپنی قلم کے ساتھ پہلی مرتبہ لکھے تھے، آج تو نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا گیا۔ اور خون گرا، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کا وقت ہے، حملہ ہو رہا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں پہلے سپارے کا آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون کے قطرے گرے ہیں ان الفاظ کے اوپر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے۔ ان کے مقابلے میں، کن کے مقابلے میں؟ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو کل دشمن تھے ان کے مقابلے میں بھی، جو آج دشمن ہیں ان کے مقابلے میں بھی۔ نہ ان بدبختوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا لحاظ کیا، نہ قرآن کی شان کا لحاظ کیا، نہ آج کا بدبخت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا لحاظ کرتا ہے، نہ قرآن کی شان کا لحاظ رکھتا ہے۔ لہذا جو انسان بھی اس دور میں یا آج کے دور میں کسی ایک صحابی کی بھی شان میں تنقیص کرتا ہے، کمی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت قرآن کا انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والے جو صحابہ کرام ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے بارے میں رضا کا اعلان نہیں ہے۔ سورہ حدید کے اندر 10 نمبر آیت فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد میرے نبی کے صحابی بنے، مسلمان ہوئے، کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ انسان جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو اس کی شان میں گستاخی کرنا یا اس سے بطور انسان ہونے والے کسی گناہ کو بار بار بیان کرنا وہ اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس انسان کی شان میں نہ کوئی کمی آئے گی اور نہ کوئی تنقیص واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی جماعت کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔